بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کے گھر والے تمام خیر و عافیت سے ہوں اور آپ کی پریشانی اور تکلیفیں اللہ پاک ختم کرے۔ میری ان تمام ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف دکھی پریشان اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور میرا کسی سے کوئی ویڈیو کو پہنچانے سے کسی کو کوئی تکلیف دینا یا کسی مذہب کے خلاف جانا نہیں ہے۔ نوری علم کی میں ویڈیو آپ کو پوسٹ کر رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ ان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا عنوان شروع کرتی ہوں۔ آج میں آپ کو شاہ پری کے بارے میں بتاؤں گی۔ شاہ پری ایک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی بلند و بالا پری ہے۔ یہ ایک بہت ہی قرآن پاک کی بابرکت صورت سے حاضر ہوتی ہے، تو اس کا آج میں طریقہ آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ طارق کے ذریعے آپ نے شاہ پری کو حاضر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ طارق قرآن پاک کی صورت ہے، تو سورہ طارق آپ نے پہلے اس سورت کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، عروج ماہ 9 چندی جمعرات کے دن عمل کرنا شروع کریں اور روزانہ 101 بار سورہ طارق پڑھیں۔ اول آخر درود شریف پڑھنا نہ بھولیے گا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد جب آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو پھر سورہ طارق 101 مرتبہ پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگ کے آپ اٹھ جائیں۔ ایک دن کا آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 41 دن تک یہ عمل دہرانا ہے، ٹھیک ہے، اور رات کا وقت ہو، ٹھیک ہے، دن کا وقت نہ ہو، رات کے وقت پڑھنی ہے۔ تو کوشش کیجیے گا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پھر آپ رات کے 12 بجے پڑھیں تو زیادہ نایاب ہوگا۔ اگر جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے اس سے بلند بھی کوئی چیز ہو، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شاہ پری کے علاوہ بہت ساری پریاں آپ کے تابع ہو جائیں، تو اسی عمل کو لگاتار آپ نے 3 چلے کم از کم آپ لگاتار کریں، تو ہر چلے میں 1 سے 2 پری لازماً حاضر ہو جائے گی۔ تو پہلے چلے میں تو شاہ پری حاضر ہوگی، دوسرے چلے میں کمال پری حاضر ہوگی، تیسرے چلے میں جمال پری حاضر ہوگی۔ جو شاہ پری ہے یہ ان کی سب کی بڑی پری ہے، ملکہ ہے، تو اسی کے ساتھ یہ اس کی جو غلام ہے، یہ نوکرانی ہے، یہ کمال پری اور جمال پری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ساتھ میں آپ کو دے کے جائے گی اگر آپ 3 چلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 1 چلہ کرتے ہیں تو شاہ پری خود حاضر ہوا کرے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پرہیز لازم ہے، تو پرہیز جلالی کا نہیں ہے، جمالی کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پرہیز جلالی کرنا ہے، جمالی کرنا ہے، جلالی نہیں کرنا۔ جلالی پرہیز زیادہ مشکل ہوتا ہے، صرف آپ جمالی پرہیز کے ساتھ یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو 21 دن پرہیز جمالی کے ساتھ آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شاہ پری حاضر ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو جو بھی بات کہیں گے تو وہ آپ کا کہنا مانے گی، اس سے پوچھ لیں وہ کس ٹائم حاضر ہوگی، یا اس سے ٹائم وقت بات وعدہ طے کر لیں، آنے کا جو عمل ہے وہ پوچھ لیں۔ اور ان سب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مٹھائی لینی ہے 4-5 قسم کی، تو وہ اپنی مٹھائی بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ خوشی مطلب کہ جب ہوتی ہے تو پھر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے نا، اسی طرح خوشی منائیے گا جب آپ کے پاس شاہ پری حاضر ہو جائے، تو مٹھائی بچوں میں تقسیم کیجیے گا، خود بھی کھائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی بات پریشان کر رہی ہے، تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے آگاہ کیا جا سکے۔
अमल करते वक्त आपको हमेशा बताया अगरबत्ती का इस्तेमाल जरूर किया करें। अगरबत्ती अपने पास सुलगा लिया करें, जो आपको बताई है बनानी वो सुलगाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से जल्द ही आपको शाहपरी की हाजिरी का नज़ूर हाजिर हो जाएगा। बशर्ते अल्लाह ताला पांचों वक्त की नमाज़ें पढ़ें और कुरान पाक पढ़ना ना भूलें। जो शरीयत के खिलाफ काम है वो उनको ना करें, अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें। जितने भी अमल है बावकार बाबुलंद है, तो मेहरबानी होगी उनसे कोई गलत काम ना ले। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आने वाले अच्छे अमल के साथ मैं जरूर हाजिर होंगी और कोशिश कीजिएगा अमल जब भी आप करें एक दफा बता दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी मदद की जा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ना भूलें क्योंकि आप आने वाली वीडियो को कैसे पता लगेगी आज मैंने कौन सी वीडियो पोस्ट की है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इजाजत दी, अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अमल को पसंद किया और खासकर जो करीब वाले अमल हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद किया। इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करती हूँ क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि 9 चंदी जुमेरात क्या होती है, 9 चंदी जुमेरात का क्यों कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, 9 चंदी जुमेरात जिन्नात, परी, हमजात, मुतलात के लिए बहुत अहम होती है क्योंकि जो चांद चढ़ रहा होता है या चांद के दिनों के दिन होते हैं वो उनके लिए बहुत खूबसूरत होते हैं। ये बाबरकत अमल हमेशा 9 चंदी जुमेरात को ही किया जाता है क्योंकि 9 चंदी जुमेरात को किए जाने वाले शुरू के दिनों के अमल हमेशा बहुत बाबरकत होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चांद के पहले दिनों की तारीखें यहाँ से 14 दिन तक, 1 से लेके 14 तक इस्लामी महीने के दिनों के हिसाब से 1 से लेके 14 तक जो तारीख आती हैं ये बहुत बाबरकत होती है। इनमें अमल बहुत अच्छा किया जाता है, अमल बाबरकत होता है और बहुत बुलंदी पकड़ता है। अगर आप इन दिनों को छोड़कर, ठीक है, अगर आप कोई चांद की 14 के बाद अगर कोई अमल शुरू करते हैं तो वो बुरा अमल होता है, उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आपने किसी दुश्मन के लिए अमल करना हो या कोई और काम के लिए अमल करना हो तो फिर वो इतवार के दिन का अमल स्टार्ट किया जाता है। इसलिए 9 चंदी जुमेरात को अमल शुरू किया जाने वाला अमल बहुत ही बाबरकत होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 9 चंदी जुमेरात आपको मैं तफसील से बताने लगी हूँ, गौर से सुन लें कि जब इस्लामी महीने का देखिए पहला दिन, जैसे इस्लामी महीना जैसे रबीउल सानी है, ठीक है, इसके पहले दिन पहली रबीउल अव्वल और रबीउल सानी आई थी, तो आपने पहली जो मंसी थी ना उसमें अगर पहले हफ्ते में या पहले दिनों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में, क्योंकि 7 दिन होते हैं ना हर महीने में, उनमें से अगर कोई भी इसमें जुमेरात आ जाती है तो वो पहली 9 चंदी जुमेरात कहलाती है। 9 चंदी जुमेरात शुरू कब होती है? बुध वाले दिन की मगरिब के बाद जो अंधेरा छाता है वो 9 चंदी जुमेरात का अंधेरा छाता है, क्योंकि इस्लामी महीनों के मुताबिक या इस्लामी दिनों के मुताबिक हमारी रात जो होती है या हमारा दिन जो है मगरिब के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, तो अगला दिन शुरू हो जाता है। तो जैसा कि अब बुध को मगरिब के बाद अगर आप 9 चंदी जुमेरात शुरू होती है तो अगली जुमेरात के बुध को, मतलब अगली जुमेरात को जो दिन चढ़ता है वो उसकी जब रात होती है तो उसकी जो रात होती है वो जुमे वाले दिन की रात शुरू हो जाती है मगरिब के बाद। ये बात गौर से सुन लें, इसीलिए इसको 9 चंदी जुमेरात बुध वाले दिन शुरू होती है और मगरिब तक इसका वक्त होता है 9 चंदी जुमेरात का। और उसके बाद जो रात शुरू होती है वो जुमेरात की रात नहीं होती, वो जुमे की रात शुरू हो जाती है, 9 चंदी जुमा होता है,
ٹھیک ہے. نو چندی کا مطلب ہوتا ہے نیا چاند. ہمیشہ یاد رکھیں نو کا مطلب جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نئی ہوتی ہے, نیو ہوتی ہے, یہ دو تین ایک انگلش میں آ جاتا ہے, اردو میں آ جاتا ہے, تو نو جون سی ہے نا. نو کو نیا فارسی زبان سے نو کو لیا گیا ہے اور نیا اس لفظ کو نئے کے ساتھ منتخب کیا گیا ہے. تو اس کو نو چندی جمعرات کہتے ہیں جو چاند کے پہلے دنوں کی تاریخیں ہوتی ہیں. ایسے ہی اتوار جیسے نو چندی اتوار, نو چندی بھی پہلے دنوں میں یا پہلی اسلامی دنوں میں جو اس کی 1 2 3 4 5 6 7 میں جو بھی دن آتا ہے وہ نو کہلاتا ہے. جیسے نو چندی جمعرات, نو چندی بدھ, نو چندی منگل, نو چندی نو چندی اتوار. نئے چاند, نو کا مطلب نیا چاند کی, ٹھیک ہے, نیا شروعات کا چاند, ٹھیک ہے. یہ ہم آپ کو غور سے سنیے. نو چندی جمعرات جس کو کہتے ہیں, اور نو چندی جمعرات کو عملیات بہت بلند ہوتی ہے. ہر جو جنات پری جو بڑے بڑے عمل ہیں ان کو اپنے مسخر کرنے کے لیے, تسخیر کرنے کے لیے, قابو کرنے کے لیے نو چندی جمعرات کا ہی جو بڑے بزرگ ہیں, عامی لوگ ہیں, انتخاب کرتے ہیں. نو چندی جمعرات بابرکت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہفتہ گزر جائے, دوسرا ہفتہ آ جائے, اس میں جو جمعرات آتی ہیں وہ نارمل جمعرات ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہفتہ آتا ہے, 4 ہفتے ہوتے ہیں نا ایک مہینے میں, تو جو تیسرا ہفتہ آتا ہے وہ 14 سے پلٹ جاتا ہے. 14 کے بعد 15 آ جاتی ہے, چاند گھٹنے لگ جاتا ہے. گھٹتے دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں, خاص کر جناتوں کے عمل ہوتے ہیں, یا کوئی چڑیل یا کوئی ہندو جنات سے پکڑنے کے لیے عمل کیے جاتے ہیں, وہ 14 کے بعد کیے جاتے ہیں. آنے والی ویڈیو میں تمام میں آپ کو ایسا ایسا بتاتی جاؤں گی. دیکھیں, مجھے میرے والد نے بہت محنتیں کی, بہت زیادہ, اس عمل کو پانے کے لیے, سیکھنے کے لیے. اپنی ساری زندگی اسی عملوں کو میں آپ کو اتنی آسانی سے یہ عمل دے رہی ہوں, لیکن میرے والد نے پوری زندگی اس میں گزاری ہے. کیونکہ انہوں نے محنتیں کی عمل کو پانے کے لیے, تسخر کرنے کے لیے, تسخیر کرنے کے لیے پریوں کو, جنتوں کو. تو میرے والد نے اتنی محنت کی, تو کچھ آپ کا بھی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا عملات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھی تھوڑا بہت حق بنتا ہے نا کہ آپ لوگ میں محنت کریں, ٹھیک ہے. تو کوشش یہی کیجیے گا کہ جو بھی عمل پکڑے پہلے ایک عمل پکڑے, ہر کو نہ ٹچ کریں, پہلے ایک عمل اور سے دیر سن کے تو وہ عمل کو پکڑ لیں, ٹھیک ہے. اس عمل کو پہلے پورا کریں. کم از کم ایک عمل کو 3 چلوں میں جو کمپلیٹ کرے نا, تو دیکھیں کیسے نہیں حاضرات ہوتے. اور ایک دفعہ حاضرات کو اگر آپ نے دیکھ لیا نا تو 3 چلوں میں تو الحمدللہ ضرور آ جاتی ہے. اور اگر ایک دفعہ حاضرات دیکھ لیں گے نا تو میں کہتی ہوں کوئی چلا ایک دن آپ حاضرات کریں گے نا, دوسرے دن حاضرات آ جائے گی. ایک دن حاضرات کریں گے, اسی آدھے گھنٹے کے اندر حاضرات حاضر ہو جائیں گے. مسئلہ صرف آپ کی حاضرات والی آنکھ کو کھولنے کا ہے, جو باطنی آنکھ ہوتی ہے اس کو کھولنے کا, ٹھیک ہے. آپ جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے آپ کا دل مضبوط ہوتا جائے گا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب آپ حاضرات کرنا سیکھ جائیں گے, حاضرات کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے. حاضرات کا بھی اس لیے ہی شروع کیا گیا کیونکہ حاضرات بہت آسان ہوتے ہیں. اس میں یہ نوری عمل ہوتا ہے, جلالی جمالی اور کسی قسم کی سختی چلے جس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. زکوات ہوتی ہے, زکوات ادا کریں اور حاضرات کو دیکھ لیں. حاضرات دیکھنے سے جب آپ ان کی دنیا میں جانا شروع کر دیں گے دل مضبوط ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ جب آپ ایک حاضرات کر لیتے ہیں تو حاضرات کا جو بنیادی پردہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا, آپ کو دوسری دنیا نظر آ جائے گی, تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. مسئلہ صرف ایک دفعہ ہی حاضرات کا ہے, پھر انشاءاللہ الحمدللہ ساری حاضرات آپ کے اوپر حاضر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن بار بار ہر ویڈیو میں اس بات کو ضرور دہراتی ہوں کہ آداب حاضرات کا خاص خیال رکھیں. ذرا سی غلطی ہوئی نہیں اور حاضرات غائب ہوئے نہیں, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. حاضرات کے لیے آداب حاضرات کو لازماً دیکھ لیں. میں نے اتنی لمبی ویڈیو بنائی ہے آداب حاضرات پہ, ساتھ پہ, کاجل پہ. اب میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ایک اگربتی کی بھی ویڈیو جو ہے نا وہ پوسٹ کر دوں, تو آپ اگربتی بھی بنانا سیکھ لیں. جیسے ہی آپ اگربتی جلائیں گے حاضرات ایسے منٹوں میں حاضر ہو جائیں گے.
اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں، غور سے سنا کریں، اچھی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، میری بات کوئی غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بھی ویڈیو میں پوسٹ کروں گی اگربتی کے بارے میں پوسٹ کروں گی، جس سے آپ کی حاضرات باکمال زبردست طریقے سے کھل جائیں گی۔ اگربتی لازمن ہے۔ اب تو اگربتی کوئلے تھوڑے سے دکھائیں، اس کے اوپر اگربتی نہیں بنانی آتی تو اگربتی کا جو میں مطلب کہ مسالے بتاؤں گی نا، وہ مسالہ زیادہ نا تھوڑا سا نا اس کمرے کے اندر نا، تو آپ نے کوئلوں کے اوپر دھک کے کوئلوں کے اوپر ڈال دینا، تو دیکھیے کہ پورا کمرہ خوشبو سے مہک جائے گا، اور جتنی بھی حاضرات جیسی بھی حاضرات آپ کریں گی نا، مقناطیسی اگربتی ہوگی، کھینچی چلی آئے گی، کیونکہ دیوانہ جو اگربتی ہے وہ ان کو پاگل کر دیتی ہے۔ تو میں بہت سستی جو مہنگی والی ہے یا زعفران یا اس طرح کی جو لمبی چوڑی جس کے اوپر ہزاروں روپے ضائع ہوتے ہیں ویسے اگربتی میں بتاؤں گی، بالکل غریب لوگوں کے لیے بالکل سستی سی ہوگی۔ ہم بھی وہ اگربتی کیا مطلب کہ سفر کو استعمال کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ کاجل بنانے کی، سیاہی بنانے کی دوبارہ سے ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی، پلیز وہ کاجل بنانے وہ مقناطیسی کاجل ہے، جیسے بچے کے ہاتھ پہ اپنی ہتھیلی پہ وہ کاجل لگائیں گے، دائرہ بنائیں گے، 1 روپے جتنا آپ نے دائرہ بنانا ہے اس کاجل کو لگانا تو حاضرات کا نزول فوراً ہو جائے گا۔ اگر میں اتنی مدد آپ لوگوں کی کرتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو حاضرات نظر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ میں حاضرات کے لیے ایک تعویذ بھی سینڈ کر دیتی ہوں، ایک تعویذ حاضرات کھولنے کے لیے ویڈیو میں بھیج دیتی ہوں، تو اس میں آپ ایک تعویذ ہوگا وہ آپ نے لکھ لینا ہے سفید کاغذ کے اوپر، وہ تعویذ لکھ کر آپ نے کوڑے چراغ کے اوپر مغرب کی طرف مطلب جیسے میں بتاؤں گی نا وہ تعویذ آپ نے اسی طرح جلا دینا، اور اس کے بعد حاضرات کروائیے گا۔ کاجل رکھ لیجیے گا، اگربتی رکھ لیجیے گا، کاجل بنا لیں، اگربتی بنا لیں، تھوڑے سے پیسے لگیں گے 200-300 روپیہ، ٹھیک ہے۔ میں اگر اتنی محنت کرتی ہوں آپ بھی تو کچھ کریں نا، اگر ہم امیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، کاجل بنا لیں، اگربتی بنا لیں۔ اگربتی کا صفوف پنسار سے ملے گا، پنسار سے نہیں ہے، 2 چیزیں۔ تیسرا میں آپ کو ایک تعویذ سینڈ کرتی ہوں جو میرے والد صاحب کا ہے، تو ان کی اجازت جیسے ملتی ہے تعویذ سینڈ کروں گی۔ وہ تعویذ آپ نے اس کو کوڑے چراغ میں جلانا ہے، جیسے طریقہ ویڈیو میں بتاؤں گی ویسے ویسے کر لیجیے گا، اسی وقت حاضرات جو بھی کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوسری دفعہ اس پر عمل نہیں کرنا پڑے گا، حاضرات کھل جائے گی۔ دیکھیے بس اتنا کیجیے گا، اپنی کاری عائشہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا مدرسہ ہے، میں مدرسہ چلاتی ہوں، تو بس اتنا کر دیجیے گا، میرے مدرسے کے بچوں کے لیے دعا کر دیجیے گا، اتنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ یہ میری بہنوں کے لیے زیادہ ویڈیو اس لیے کہ وہ نہیں کر سکتی، ان کو بڑا دل بھی شوق ہونا، وہ ٹیری نہیں کر سکتی نا، لیکن میرے اتنی نایاب عمل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ خاص کر خواتین کر سکتی ہیں، جو لڑکیاں ہیں آپ کی مائیں بہنیں جو پریشان ہیں ان کو دیں، یہ وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد تو کر سکتے ہیں میرے ہر عمل کو، لیکن وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ٹیچر عائشہ کو اجازت دے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور لائک کر دیں۔ لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا، آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے میری حوصلہ افزائی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تب بھی میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میرے چینل ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی مدد ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔